ہم سب نے بچپن میں شیر اور خرگوش کی کہانی تو ضرور سنی ہوگی، لیکن یہ بظاہر ایک سادہ سی کہانی اپنے اندر طاقت، غرور اور ذہانت کے بارے میں بہت گہرے سبق رکھتی ہے۔ تو آئیے آج اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا واقعی عقل جسمانی طاقت پر حاوی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس کہانی کے ہر موڑ پر ہمارے سامنے آئے گا۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسی جگہ سے جہاں صرف اور صرف طاقت کا بول بالا تھا۔ ایک بہت ہی گھنا جنگل تھا اور وہاں ایک بڑا ہی ظالم شیر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے روزانہ نہ جانے کتنے ہی جانوروں کو مار ڈالتا تھا، جس کی وجہ سے پورے جنگل میں ایک خوف اور دہشت کی فضا تھی۔ اب روز روز کے اس خوف سے تنگ آ کر جانوروں نے سوچا کہ کچھ تو کرنا پڑے گا، تو انہوں نے مل کر ایک بڑا ہی خطرناک لیکن شاید ضروری قدم اٹھایا۔ انہوں نے شیر کو ایک پیشکش کی کہ دیکھو، ایسے تو جنگل خالی ہو جائے گا اور آخر میں تم بھی بھوکے مرو گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے روز ایک جانور خود تمہارے پاس آ جائے گا، تمہیں شکار کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ شیر کو یہ بات تو بڑی پسند آئی، لیکن اس نے اپنی بادشاہت کا رعب جماتے ہوئے ایک خوفناک شرط بھی رکھ دی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر کسی دن کوئی جانور وقت پر نہیں پہنچا تو میں جنگل کے سارے جانوروں کو ایک ساتھ کھا جاؤں گا۔ اس دھمکی نے اس معاہدے کو اور بھی زیادہ سنگین بنا دیا۔ مگر کہتے ہیں کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہیں سے عقل مندی بھی اپنا راستہ نکالتی ہے۔ اور پھر ایک دن باری آئی ایک چھوٹے سے لیکن بہت ہی چالاک خرگوش کی۔ اب موت کو سیدھا سیدھا قبول کرنے کے بجائے اس خرگوش نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے طاقت کا نہیں بلکہ عقل کا استعمال کرے گا، اور بس یہیں سے ساری کہانی پلٹ جاتی ہے۔ خرگوش کا منصوبہ تھا تو سادہ لیکن کمال کا تھا۔ اس نے سوچا کہ شیر کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کا غرور، تو بس اسی پر وار کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ جان بوجھ کر دیر سے پہنچے گا تاکہ شیر کا غصہ آسمان پر پہنچ جائے۔ پھر وہ ایک جھوٹے دوسرے شیر کی کہانی گھڑے گا اور آخر میں اسی غصے اور غرور کا فائدہ اٹھا کر شیر کو سیدھا جال کی طرف لے جائے گا۔ تو جب خرگوش دیر سے پہنچا، شیر تو غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ گرج کر بولا، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تمہاری اس گستاخی کی سزا صرف موت ہے۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا خرگوش نے سوچا تھا۔ خرگوش نے بڑی معصومیت اور عاجزی سے سر جھکا کر کہا کہ جناب، راستے میں ایک اور شیر مل گیا تھا، اور وہ تو خود کو جنگل کا اصلی بادشاہ بتا رہا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا شیر کے غرور پر ایک کاری ضرب تھی۔ اور یہاں سے کہانی اپنے سب سے دلچسپ موڑ پر آتی ہے، جہاں غرور اور عقل کا آمنا سامنا ہونے والا تھا۔ یہ سننا تھا کہ شیر کا غصہ تو قابو سے باہر ہو گیا۔ اپنی حکومت کو چیلنج، اس نے فوراً خرگوش کو حکم دیا کہ چلو، مجھے ابھی کے ابھی اس دوسرے شیر کے پاس لے چلو۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ اپنے ہی غرور کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ خرگوش اسے سیدھا ایک گہرے کنویں کے پاس لے گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، دیکھیں تو وہ جو غاصب ہے وہ اسی کنویں کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب اس غصے سے بھرے شیر نے کنویں میں جھانکا ہوگا تو اسے کیا دکھائی دیا ہوگا؟ پانی میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی عکس تھا۔ اس نے اپنے ہی عکس کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور بس غصے میں ایک زوردار دھاڑ لگائی اور اس پر حملہ کرنے کے لیے سیدھا اس گہرے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ یہی اس کا انجام تھا، اس کا اپنا غرور ہی اسے لے ڈوبا۔ اور بس اسی کے ساتھ ظلم کے اس دور کا خاتمہ ہوا اور جیت ہوئی عقل کی۔ خرگوش بھاگتا ہوا باقی جانوروں کے پاس واپس گیا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ اس ایک چھوٹے سے خرگوش کی ذہانت نے پورے جنگل کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ تو دیکھیں، یہ کہانی اصل میں دو بالکل مختلف چیزوں کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف شیر ہے جو طاقت، غرور اور اندھے غصے کی مثال ہے، اور دوسری طرف ہے خرگوش جو عقل، ہمت اور سوچی سمجھی چال کی علامت ہے۔ تو پھر اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ بہت سادہ سا ہے کہ اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ دماغ میں ہوتی ہے۔ عقل جو ہے وہ کسی بھی جسمانی طاقت سے کہیں بڑا اور کارآمد ہتھیار ہے۔ اور یہ کہانی آج بھی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں اکثر طاقتور کی ہی سنی جاتی ہے، وہاں ہم اپنی ذہانت اور عقل کا بہتر سے بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ Urdu Kahani Gar. Like and subscribe my channel.